لیکن اگر آپ پیسے کو ہی سب کچھ بنا لیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے تو عالمگیر صاحب کی ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا. اس سے صاف واضح ہو گیا کہ پیسے سے سکون نہیں ملتا ہے. یہ غلط کنسپٹ بنایا گیا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج جہانگیر ترین کا ایک بھائی جس کا نام ہے عالمگیر ترین صاحب، وہ بہت بڑا بزنس مین ہے. آج اس نے اپنی رہائش گاہ میں خودکشی کر لی. تو میں اس کے اوپر ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں؟ دو بڑی اہم وجہ ہے جس وجہ سے میں اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں. ایک تو یہ جو خودکشی ہے یہ تھوڑی ہٹ کے ہے، کیونکہ اکثر ہم سنتے ہیں اور اکثر کہا جاتا ہے کہ غریب لوگ خودکشی کرتا ہے، غربت کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے. تو یہ غریب بھی نہیں ہے، بہت بڑا امیر آدمی تھا، تو اس نے خودکشی کیوں کی؟ ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آج سے کچھ تقریباً 1 سال پہلے حافظ سعد رضوی صاحب نے اسی مناسبت سے، اسی سے ریلیٹڈ ایک بات کی تھی ایک انٹرویو میں، جو امیری اور غریبی کے حوالے سے تھی، جو اس واقعے کے ساتھ کافی وہ میچ کرتی ہے. تو میں سوچا ہے کہ اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں. ناظرین، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس نے خودکشی کیوں کی یا لوگ خودکشی کرتے کیوں ہیں. سب سے بڑی 3 وجہ ہوتی ہیں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور خودکشی کو ہمیشہ غریب آدمی کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ٹوٹلی اگر دیکھا جائے تو عدم برداشت ہے. کوئی بھی آدمی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا ہے، کوئی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا ہے، یا کسی مشکل میں آ جاتا ہے تو وہ اس میں برداشت ختم ہو جاتی ہے، وہ بوزدل ہو جاتا ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے. اللہ کی جو بہت بڑی ایک ناراضگی ہوتی ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے. لیکن ان کی اگر بیسک وجہ جانے کہ بھئی لوگ خودکشی کرتا کیوں ہے، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ بھئی غریب آدمی غربت سے تنگ آ کر، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بچے اس کو تنگ کرتے ہیں تو وہ خودکشی کر جاتا ہے، جو اکثر ہم ایسا سنتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ہے وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس بیماری کا علاج کرے، لیکن اس میں اس کو تکلیف اتنی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ خودکشی کر جاتا ہے. 2 بڑی وجہ یہ ہو گئی. تیسری ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی کافی جگہ میں ہمارے سامنے واقع ہوئے ہیں کہ کوئی لوگ عزت اور بےزتی کی وجہ سے، کہ اگر اس کے خدا نخواستہ فار ایگزامپل اگر اس کی کوئی بیٹی ہے یا اس کی کوئی بہن ہے، اگر وہ بھاگ گئی ہے گھر سے، تو وہ عزت اور غیرت کے نام سے وہ کہتا ہے کہ یار مجھے ابھی شرمندگی ہے، میں لوگوں کا سامنا کیسا کروں گا، تو وہ خودکشی کر جاتا ہے. یہ واقعی بھی اکثر نوٹ ہوئے ہیں. اب ناظرین، یہ 3 وجہ اس عالمگیر ترین صاحب میں نہیں تھی، تو پھر اس نے خودکشی کیوں کی؟ وجہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. عالمگیر ترین اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ بھئی مجھے جلد کی بیماری ہے، جلد کی بیماری میں مبتلا ہوں، اس کی وجہ سے میری آنکھیں بھی ڈسٹرب ہو رہی ہیں، میں کوئی چیز پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں، چل پر بھی نہیں سکتا ہوں، تو میری پریشانی بڑھ رہی ہے اور یہ میں برداشت نہیں کر سکا، لہٰذا میں خودکشی کر رہا ہوں. اور اپنے جہانگیر ترین بھائی کو ایک پیغام دیتا ہے کہ میرا جو ملازم ہے اس کا خیال رکھنا، وہ بڑا وفادار ہے، پولیس اس کو تنگ نہ کرے. یعنی ابھی تک جو فرسٹ رپورٹ ہے اس کے مطابق اس میں کوئی شک اور شبوب نہیں ہے کہ کوئی کسی نے اس کو قتل کیا ہے یا کیا کیا ہے. یہی واضح ہو رہا ہے کہ اس نے جینین خودکشی کی ہے. اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ اس نے خودکشی کیوں کی، جو میں حافظ سعد رضوی صاحب کی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہ تو یہ غریب تھا، مالی حالت پہ اس کی کمزور نہیں تھی کہ یہ علاج نہیں کرا سکتا تھا، یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے کہیں بھی جا کے علاج کرا سکتا تھا. اب اس کے ساتھ ایک اور وجہ بھی جڑ گئی ہے کہ یہ شادی کرنے والا تھا، 63 سال اس کی عمر تھی، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی. کیوں نہیں کی، کیا وجہ، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ شادی کرنے والا تھا عنقریبی. اب ناظرین، کہ اس کو جو بیماری تھی، ایسی بیماری تو تھی نہیں کہ جو اس کا علاج نہیں ہو. میرا خیال ہے کہ آج کل پاکستان میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو.
کچھ دن پہلے ہم نے ایک جو کپل تھا اس کی منگنی ہو گئی تھی، تو ان کو کچھ ایسی بیماری ہوئی تھی جس کے اوپر 20 کروڑ روپے خرچہ ہوا تھا، وہ چائنا میں جا کر انہوں نے علاج کرایا تھا. غریب آدمی تھے، میڈیا پہ آ گیا، لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا. تو ابھی یہ بھی یعنی کہ جہانگیر ترین کا بھائی دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے علاج کرا سکتا تھا. اگر اس بیماری کا علاج نہیں تھا تو جو اس کو تکلیف تھی تو یہ پین کلر لے کے بھی اپنی تکلیف بھی کم کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا. اس نے خودکشی کیوں کی؟ یا تو اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ شادی کرنے والے تھے اور وہ شادی کی وجہ سے پریشان تھے کہ یار میں کافی عرصے بعد ایکسائٹیڈ ہوں، شادی کر رہا ہوں اور میری شکل چینج ہو گئی ہے یا چہرہ اس کا صحیح نہیں ہے، تو وہ برداشت نہیں کر سکا اور اس نے خودکشی کر لی. اب ناظرین، جو میں سعد رضوی صاحب کا کلپ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے عام معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر مصیبت کی جڑ غربت ہے. ہر چیز کی مصیبت کی جڑ غربت ہے، پریشانی، خودکشی، جرائم، ہر چیز کی وجہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غربت ہے، لیکن یہ غربت نہیں ہے. اس کے بارے میں حافظ سعد رضوی صاحب سے ایک یوٹیوبر نے انٹرویو لیا تھا، تو وہ اسی معیشت کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ بھئی ہم فرانس کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس کھانے کا نہیں ہے، ہم یورپی یونین کو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہم بھوکے مر رہے ہیں. پاکستانی قوم کو بوزدل بنا دیا گیا ہے معیشت کے نام پہ کہ اگر ہمارے پاس کھانا نہیں ہے نا تو نہ ہماری غیرت ہے، نہ ہم میں خودداری ہے، نہ ہم میں کوئی برداشت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اور پاکستانی قوم کو معیشت کے نام پہ بوزدل ترین اور بے غیرت ہمارے حکمرانوں نے ثابت کر دیا ہے. اس حوالے سے سعد رضوی صاحب نے غربت کے حوالے سے کیا کہا تھا، یہ سنو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. بھوکے لوگ بھی غیرت مند ہوتے ہیں، بھوکے لوگ بھی سکھی ہوتے ہیں. کس نے کہا کہ بھوک ہر چیز چھین لیتی ہے؟ بھوکی خوشیاں بھی ہوتی ہیں، بھوکے سکون بھی ہوتے ہیں، بھوکی راحتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بے غیرت کی راحت نہیں ہوتی، بے ضمیر کی راحت نہیں ہوتی، دیوس کی راحت نہیں ہوتی، وطن فروش اور ملت فروشوں کو راحتیں نہیں ہوتی. تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ سعد رضوی صاحب کیا کہتا ہے کہ جو غربت ہے اس میں بھی سکون ہوتا ہے. غریب آدمی بھی غیرت مند ہوتا ہے، غریب آدمی بھی راحت سے رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے، خوشحال ہوتا ہے. خوشحال کو پیسے سے نہیں جوڑا جاتا ہے. جس آدمی کو دلی سکون نہیں آئے تو پھر پیسہ اس کا کس کام کا ہے؟ جیسا کہ ابھی عالمگیر صاحب کو دیکھ لو. تو یہ مت کہیں، مثال میں آپ لوگوں کو دوسری دیتا ہوں. میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سب کچھ پیسہ بنا لیا ہے. سب کچھ پیسہ نہیں ہے، ہاں بہت کچھ پیسہ ہے لیکن سب کچھ پیسہ نہیں ہے. لیکن پاکستان کی 75 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جو بھی حکمران آیا ہے اس نے معیشت کے نام پہ، غربت کے نام پہ، مہنگائی کے نام پہ غریب عوام کو اسی نام پہ بیوقوف بنایا ہے کہ بھئی ہم آئیں گے تو آپ کی غربت ختم کریں گے. کیوں کہ غربت کی وجہ سے آپ بے غیرت ہو، غربت کی وجہ سے آپ یعنی کہ ہر برائی آپ کے اندر ہے. غربت کی وجہ سے جب ہم آپ کی غربت ختم کر دیں گے تو آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ خوشحال زندگی گزاریں گے. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میری کئی ایسے خوشحال گھرانوں سے میرے ذاتی تعلقات رہے ہیں کہ جو میاں بیوی 2 ہفتے 3 ہفتے آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں. معلوم نہیں ہے بیوی کہاں کہاں گھوم رہی ہے اور جو ہسبینڈ ہے اس کا کہاں کہاں گھوم رہا ہے، اور وہ گولیاں کھا کے رات کو سوتے ہیں، لیکن پیسہ ان کے پاس اتنا ہے لیکن سکون ان کے پاس نہیں ہے. دوسری مثال ہے علماء اکرام کی، دیکھ لو کہ میرا خیال ہے پاکستان میں واحد اتنا سب سے بڑا معزز طبقہ علماء اکرام کا ہے کہ جن کی تنخواہ 10 سے 15 ہزار ہوتی ہے. لیکن آج تک کبھی ہم نے نہیں سنا ہے کہ کسی مولوی نے گھر بیوی کو مہنگائی کی وجہ سے طلاق دے دی، اس کا جھگڑا ہو گیا، یا اس نے خودکشی کر لی، یا اس نے مہنگائی کے لیے یا اپنی تنخواہ کے لیے اس نے احتجاج کیا ہے، یا کہیں با کہ اس نے شکوہ کیا ہے. یقین مانیں کہ جب بھی آپ کسی مولوی کو ملیں گے وہ آپ کو اتنا خوشحال نظر آئے گا، اتنا پرسکون زندگی ایسا محسوس ہوئے گا کہ یار یہ تو بہت پرسکون زندگی گزار رہا ہے، اور بالکل گزار رہے ہیں. لیکن تنخواہ ان کی کتنی ہے؟ 10 سے 15 ہزار روپے. اصل وجہ کیا ہے ناظرین؟ سکون کی وجہ کیا ہے؟ جو سب سے ہم لوگوں نے اللہ سے دوری کر لی ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے یہ اللہ نے ہمارا یہی رزق لکھا ہوا ہے. کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ رزق محنت کرنی چاہیے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو 10,000 مل جائے تو 10,000 کے اوپر بھی بیٹھ جائیں، لیکن جو مل رہا ہے
اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے غنیمت سمجھ کے اس کو قبول کرنا چاہیے اور حق حلال طریقے سے آپ آگے محنت کریں اور پیسہ کمائیں تو پھر آپ کے پاس چاہے 10,000 آمدن ہے یا 10 کروڑ آمدن ہے آپ سکون سے رہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پیسے کو ہی سب کچھ بنا لیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے تو عالمگیر صاحب کی اگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا جس کو ہم نارمل عام زبان میں حرام کی موت کہتے ہیں کہ اس نے حرام کی موت کو قبول کر لیا. تو وہ اگر اس کے پاس پیسہ تھا تو وہ سکون خرید لیتا نا, نہیں خرید سکا. تو اس سے صاف واضح ہو گیا کہ پیسے سے سکون نہیں ملتا ہے. یہ غلط کنسپٹ بنایا گیا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. تو لہذا ناظرین میری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے آپ کو جو کچھ وہ دیا ہے اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی ذات اسی میں برکت ڈالے گا, آپ سکون سے رہیں گے. جتنا آپ دین سے دور ہو کے لالچ میں آ کے جتنا پیسے کے لیے بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ پیسہ آئے گا تو میں خوشحال ہوں گا, تو پیسے سے خوشحالی نہیں ملتی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ